ہم یوں اکٹھے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں. حضور پاک نے فرمایا آنا والساعۃ کہاتین، محمد الرسول اللہ میں اور قیامت یوں اکٹھے ہیں. پشاور کے غیرت مندو آپ اس حدیث پہ غور کریں تو وبالآخرۃ ہم یوقنون کی تشریح سمجھ آتی ہے. حضور پاک بتانا یہ کہتے ہیں جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں ہیں، ان دو انگلیوں میں تیسری انگلی نہیں ہے، ایسے حضور اور قیامت میں نیا نبی نہیں ہے. نیا نبی ہوتا تو دو انگلیوں کی بات نہ ہوتی. حضور پاک نے اپنے آپ کو اور قیامت کو یوں پیش فرمایا ہے جو بلا فاصلہ ہے، وداؤٹ اسپیسنگ ہے. کسی قسم کی کوئی اسپیس گنجائش فاصلہ اس میں موجود نہیں ہے، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہے یہ دو انگلیاں. میرے ساتھیوں، اللہ نے قرآن میں کہا پہلی کتابوں کو مانو، پھر حضور کی کتاب مانو، اس کے بعد قیامت مانو. یہی بات حضور نے فرمائی. میں اور قیامت ایک ساتھ آئے ہیں. پتہ چلا پہلی کتاب ایمان کا حصہ، حضور کی کتاب ایمان کا حصہ، اب حضور کے بعد قیامت ایمان کا حصہ. نئی کتاب ایمان کا حصہ نہیں ہے. یہی بات تو ہم کرتے ہیں کہ جی مرزا قادیانی اور اس کی ذریت جتنے اوٹ پٹانگ کی روایتیں لائے، آج یوں کر دیتے، اس سے ایسے، اس سے ویسے. میں سوال کرتا ہوں، حضور پاک کی کتاب، حضور سے پہلے کی کتابیں بعد کی کتاب نہیں ہے. جب بعد کی کتاب نہیں ہے تو بعد کا نبی کہاں سے آ گیا؟ مرزا قادیانی نے تو پوری جھوٹ کی لسٹ دی ہے. اجی میں نبی ہوں، میرے پاس فرشتہ آتا ہے، اس فرشتے کا نام ہے، نام اس کا ٹیکی ہے. دنیا کی 7 زبانوں میں وحی آتی ہے، ہندوستان میں وحی آتی ہے، اردو میں وحی آتی ہے، عربی فارسی میں وحی آتی ہے، سنسکرت میں وحی آتی ہے. مرزا نے تو ساری زبانیں گڑھی ہیں، پوری ترتیب بتائی ہے، اپنی کتاب بتائی ہے. اپنی کتاب کا نام براہین احمدیہ رکھا ہے. اگر یہ کتاب سچی ہوتی، یہ براہین خداوندی ہوتے، یہ اللہ کی وحی ہوتی، یہ فرشتے نے نازل کیا وہ ہوتا، تو پھر اس کا اعلان ایسے ہوتا جیسے پہلی کتابوں کا نام قرآن میں موجود ہے. نہ پہلی کتابوں کے بعد اور ساری، نہ حضور کے بعد کسی کتاب کا ذکر ہے، نہ حضور کے بعد کسی کا ذکر ہے. تو یہ دلیل آپ کو یاد رہے گی یا نہیں رہے گی؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ذہن میں رکھیں گے. ایک بات، یہ آیت پڑھ دی اور اس کے بعد میں نے حدیث پڑھ دی. آئیں ایک آیت اور پڑھ دی، وہ آیت بھی آپ ذہن میں رکھیے اور حدیث پاک بھی ذہن میں رکھیے. اس سے پچھلے صفحے پہ آ جاتے ہیں. سورۃ الفاتحہ، آسان دلیل دیتا ہوں. میں اگلی آیت پڑھ رہا تھا شاید آپ کے لیے مشکل ہو. سورۃ الفاتحہ پہ آ جاتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. علماء سے اس کا ترجمہ پڑھ لیں. سورۃ الفاتحہ ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے قرآن کریم کا. رب کریم نے قرآن کریم میں ہمیں سکھایا ہے کہ یہ سورۃ الدعا ہے، یہ سورۃ اپلیکیشن ہے، یہ سورۃ درخواست ہے، یہ سورۃ عرضی ہے. یہ سورۃ اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجت براری کے لیے آپ کو پڑھنی ہے. کہنا ہے ایاک نعبد و ایاک، پوری آیت سنیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن، بڑا مہربان ہے. الرحیم، نہایت رحمت کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، قیامت کا دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ مضبوط کر دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہو جن پر آپ نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہ ہو جن پہ غصہ ہوئے ہیں. ولا الضالین، ان کا راستہ نہ ہو جو گمراہ ہوئے ہیں. اس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں. یہ 7 آیات کا مشتمل سورت ہے. اس میں پوری سورت کا خلاصہ نکالیں تو ایک پوائنٹ سمجھ آتا ہے کہ یہ سورت الدعا ہے. ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سیدھا راستہ دے دے. اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ سچوں کا راستہ دے دے. میرا ایک سوال ہے، پشاور کے غیرت مندوں ذہن کے سامنے رکھ کر توجہ کو سلب نہ ہونے دینا. یہ قرآن کریم کی دعا
کا مطلب کیا ہے, یہ درخواست کا مطلب کیا ہے, یہ اپلیکیشن کے میننگ کیا ہے, میں سمجھانے لگا ہوں. آپ کہیں گے کیسے؟ اگر آپ نے اپنے بچے کو اسکول میں داخلہ دلانا ہو, آپ نے اپنی بچی کو کسی انسٹیٹیوٹ میں داخل کرانا ہو, تو جب پہلے ہم اسکول کے دروازے پہ جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں بتایا جائے ایڈمیشن کھلے ہوئے ہیں, ایڈمیشن اوپن ہے, داخلے کھلے ہیں یا داخلے بند ہیں. تو اوپر لکھا ہوتا ہے ایڈمیشن کلوز, اس کا معنی ہے داخلہ بند ہے, تو وہاں بچہ داخل نہیں ہو سکتا. اگر لکھا ہوتا ہے اپلیکیشن اوپن, اس کا ایڈمیشن اوپن, داخلہ کھلا ہے تو اپلیکیشن دے سکتے ہیں, داخلہ کھلا ہے درخواست دے سکتے ہیں, داخلہ کھلا ہے تو پھر اپنی اپلیکیشن پہنچا سکتے ہیں. تو یہ سورۃ الدعا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. گویا اللہ کے دربار میں یہ دعا کے ساتھ درخواست دینا ہے, اللہ حضور کی امت دے دے, اللہ سیدھا راستہ دے دے, اللہ امت محمدیہ میں امتی بنا دے, سچا امتی, سچا امتی, اصلی امتی, جو جعلی نہ ہو, جو فیک نہ ہو, جو فراڈیا نہ ہو, جو 2 نمبر نہ ہو, 1 نمبر ہو, وہ صراط مستقیم دے دے. انعمت علیہم, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دے دے. ہم نے یہ دعا کے لیے درخواست دے دی ہے, پتہ چلا امت محمدیہ میں داخلہ کھلا ہے. جو چاہے درخواست دے دے, جو آنا چاہے اپلیکیشن لکھ لے, جو اندر آنا چاہے وہ یہ دعا مانگے, امت کا حصہ بن جائے گا. یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے, کیونکہ اگر نیا نبی آنا ہوتا اور نئی کتاب آنی ہوتی, نئی شریعت آنی ہوتی, نئی رسالت آنی ہوتی, نئی پیغمبری آنی ہوتی, نئی وحی میں جاری ہونا ہوتا, تو یہ داخلہ بند ہو چکا ہوتا, یہ داخلے ختم ہو چکے ہوتے. کیونکہ اب ہم امت عیسوی کی درخواست نہیں کر سکتے, ان کی نبوت کا وقت ختم. امت موسوی کی درخواست نہیں کر سکتے, ان کی نبوت کی ٹائم لمیٹیشن پوری. اب امت محمدیہ کی یہ درخواست ہے, اور قرآن قیامت تک ہے, قرآن کے احکام قیامت تک ہے, یہ دعا قیامت تک ہے, یہ اپلیکیشن قیامت تک ہے. تو پتہ چلا قیامت کی صبح میں بھی اگر کوئی حضور کی امت میں آنا چاہے گا